ہر آدمی سے بحث نہیں ہوتی، ہر آدمی سے الجھنا نہیں چاہیے، ہر آدمی اس معیار کا نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے سامنے بٹھایا جائے اور اس سے گفتگو کی جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دور سے بھی سلام کرنی چاہیے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نے ہر جگہ ہی الجھنا ہے، ہر جگہ ہی الجھنا ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہر آدمی کا وہ سٹیٹس نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ کچھ لوگوں کو فقط سلام کرنے کا قرآن مجید فرماتا ہے، اور سوالات کریں، بات پوچھیں پر ضرورت کی، بلا ضرورت اور بلا وجہ جس چیز کی حاجت نہیں ہے اس کام میں الجھنے کی اجازت آپ کو صحیح مسلم شریف میں حدیث ملے گی۔ جب بعض لوگوں نے سوالات کیے تھے اور بلا وجہ کیے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو گئے، حالانکہ حضور کا تو اعلان ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حضور ناراض ہو گئے اور منبر پر تشریف لائے، فرمایا پوچھو اب جو پوچھنا ہے۔ اس لیے کہ بے معنی بے مقصد باتیں کرنا اور اسی میں الجھے رہنا، اس کا مطلب کوئی نہیں، آپ اصل کام سے رہ جائیں گے۔ آپ با مقصد بات کریں۔ علماء جو رسوخ رکھتے ہیں وہ کبھی کریں گے مناظرہ، وہ بات کریں گے، ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم جو عوام ہیں، اگر ہم ہر وقت الجھے رہیں گے اور غیر سے کیا کرنا ہے، بعض لوگ تو آپس میں الجھے رہتے ہیں اور بڑا زبردست بحث کرتے ہیں، کوئی بھی بات چھیڑ لیں تو بس آپ نے چھیڑ لی تو پھر معاملہ چھڑ گیا، کسی عنوان پر بھی ان کے پاس دسیوں دلائل ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے صرف بحث کا دروازہ کھلتا ہے، نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ سوالات کیے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا پوچھو پھر کیا پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا تو پھر حضور نے بتا دیا، ایک نے اپنا انجام پوچھا تو پھر نبی کریم نے بتا دیا۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، پھر حقیقت کائنات کہہ دوں، پھر وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ جب کریم بتانے لگے تو حضرت عمر اٹھے اور حضور کے قریب گئے اور دست برسہ عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے، حضور ہم راضی ہیں۔ بلا وجہ کی الجھن۔ ایک مثال لکھی ہے بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ گھوڑے نے جا کے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا۔ تو کہا یہ میں بھی بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ گدھا مانتا ہی نہیں۔ تو شیر کہنے لگا کتنی دیر ہو گئی بحث کرتے؟ کا کئی گھنٹے ہو گئے۔ تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی ٹھیک ہے اور اسے عمر قید کی سزا بھی ہے۔ کہنے لگا عجیب آپ کا انصاف ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، اتنا تیرے پاس ٹائم کہاں سے آیا؟ تجھے کیا اور صوفیاء سے تو مسجد میں ہوگی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد دیکھ لیں، فاضل بریلوی کی رضا مسجد دیکھ لیں، آپ مسجد میں با جماعت جا کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ میں چونکہ دین کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں، اگر نوافل چھوڑ بھی دوں، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ بھی دوں تو ظاہر ہے میں کام کرتا رہتا ہوں، دین کا تو حرج نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کوئی نفل بھی نہ چھوٹے مجھ سے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گروہ علماء یاد رکھنا، اگر تم مستحبات چھوڑو گے تو لوگ سنت کا ترک کریں گے، اور اگر تم سے کوئی سنت چھوٹتی دیکھیں گے تو لوگ واجبات کا ترک کریں گے۔ تمہیں زیادہ محتاط ہونا ہے، تمہیں اپنے رب کریم کی عبادت کے اندر زیادہ طاقتور ہونا۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ عبادت ہے، وہ رات کا اٹھنا ہے۔ یار ہم تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں نا۔ تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب تو رات کو اتنی دیر مصلی پہ کھڑے رہتے تھے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ پوچھ اپنے آپ سے، اور میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، کبھی عبادت میں مشقت کی ہے؟ قدمین شریفین میں ورم آ جاتا تھا،
اور سیدہ کہتی ہیں جب میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں اور پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ میرے عزیز کچھ وقت مصلے کو دے۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ایک مریض کو وہ چیک کر رہے تھے، میرا ان سے محبت کا تعلق، تو اس پیشنٹ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیماری سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ اپنے دل کی باتیں کسی سے کہہ دیں اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ بزرگ بڑے سمجھدار سے تھے، تو وہ ہلکا ہلکا نہ یوں کرتے تھے، بولتے نہیں، ہلکا ہلکا سار ہلاتے تھے۔ تو میں قریب بیٹھا تھا، میں سمجھ گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کوئی نہیں کرنا، یہ طبیعت بتا رہے، اگر مجھے اجازت دے تو میں ایک بات کروں۔ کہا کیجئے۔ میں نے کہا کچھ دکھ نا انسان کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی سے کیا بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، خاص تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ درد گہرے ہوتے ہیں، سانسیں بھی لیں تو ان سے خون رسنے لگتا ہے، نہیں کہے جا سکتے۔ کہنے لگے کوئی حل تو ہوگا، میں نے کہا حل ہے نا، رات مصلے پہ بیٹھے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول کی بارگاہ میں کہہ دیں، اور سارا ہی کہہ دیں اور کھول کے کہہ دیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کر دیں، راز بھی رکھا جائے گا، مسئلہ حل بھی کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، جو زیادہ مانگے اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کی راتیں عبادات کے لیے گزرتی، کچھ وقت رات کو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے موبائل سائلنٹ نہیں کرنا، بند کرنا ہے۔ یہ جب سائلنٹ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہلتا تو رہتا ہے نا، تو توجہ تو تقسیم کراتا ہے، پھر بھی بند کر کے نا اس سے۔ مجھے بتائیے یہ 10-15 سال پہلے جب نہیں ہوتے تھے تو دنیا کے کام چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ نفسیات پر چیزوں کو سوار نہ کریں، بعض چیزوں نے ہماری روحانیت پر اثر ڈالا ہے، ہماری عبادات کا مسئلہ اس میں نقصان ہے۔ ہمارے بزرگ تھے گجرانوالہ میں مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، خود بخود لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان 3 باتوں پر توجہ کریں۔ ایک تو اپنے مزاجوں میں وزاداری پیدا کریں، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، عقیدے کی پختگی اور یقین کامل کی دولت، اور تیسرا فضول ابحاث سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تیسری بات یہ کہ عبادات طرف، دعاؤں کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اپنی طبیعت کو آپ مائل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔